السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لمن خلق الانسان وعلمه البیان وشرح صدور المؤمنین بنور المشاہدة والعرفان والصلاة والسلام الاکملان على اشرف الانس والجان معصوم عن الخطاء والنسیان وعلى آلہ واصحابہ الذین محفوظون من دنس الجرائم والطغیان۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بے شمار درود و سلام۔ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے مومنین کو ایسا مبارک، مقدس اور پاکیزہ مہینہ میسر آیا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دین کی شان تو یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رات کے لیے الگ انعام کا اعلان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جو رات کا قیام کرتے ہیں، تراویح اور تہجد ادا کرتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ ثواب کی نیت سے، دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ لوگ اسے پرہیزگار سمجھیں، لوگ اسے اچھا سمجھیں، لوگ اسے بزرگ سمجھیں۔ خالصاً لوجہ اللہ، چیز تو وہی مقبول ہے جو خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ دن بھر انسان کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، شہوت بھی منع ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک کچھ نہ کچھ ہے۔ ہر چیز لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ آپ دیکھیں ہر چیز کو صاف ستھرا کرنے کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، چاہے وہ سونا ہو، لوہا ہو، لکڑی ہو، جلد ہو، اسکین ہو، سب کو صاف ستھرا کرنے کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ جسم کو ستھرا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیام رمضان کو منایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصیام۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس چیز کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، عبث ہو جاتی ہے، کسی لائق نہیں رہتی، اس کا کچھ ویلو نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جہاں ہماری روح کی مضبوطی کا سامان کیا ہے، روحانیت کی مضبوطی کا سامان کیا ہے، وہیں ہمارے جسم باڈی کی مضبوطی کا بھی سامان کیا ہے۔ اس سے ہمارا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بیماریوں سے، تمام طرح کی کمزوریوں سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شمار مرض ہیں جنہیں تم جانتے ہو، ان کا علاج بھی جانتے ہو، بے شمار امراض ایسے ہیں جن کو تم
جانتے ہو مگر ان کا علاج نہیں جانتے ہو. اور بہت سے امراض ایسے بھی ہیں جن کو تم جانتے ہو اور ان کا علاج بھی جانتے ہو. تو تین طرح کے معاملات ہیں. اور سیام ایک ایسی مبارک چیز ہے کہ جسم کو ایک دم صاف ستھرا کر دیتی ہے. جو بیماریاں آپ نہیں بھی جانتے ہیں، جن کا علاج بھی آپ نہیں جانتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے. جس کا علاج آپ جانتے ہیں اس کا بھی علاج ہے سیام. اور جس کا صرف نام تک آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا بھی علاج ہے. ایسی ڈیزیز، ایسی بیماریاں جن سے آپ واقف نہیں ہیں، جن علاج نہیں ہے آپ کے پاس، سیام اس کا بھی مداوع ہے، روزہ اس کا بھی علاج ہے. سرکار فرماتے ہیں لکل شیء زکات و زکات الجسد الصیام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اجر کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، شہوت کے قریب نہیں جاتا. تو یہ فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں. فرشتے کوئی غذا نہیں لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب کھانا پینا ترک کر کے اللہ کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرشتوں والی صفت بھی عطا فرما دیتا ہے. معصومیت والی صفت. کیا؟ قرآن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں آرڈر کیا جاتا ہے. ان کا رب جو آرڈر کرتا ہے یہ اسی کو فالو کرتے ہیں. یہ صفت ملکوتی. الحمدللہ روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت بھی عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ گویا کہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر ایسا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے کہ پھر وہ نفس کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے. اللہ کی رضا کے مطابق اپنے کو ڈھال لیتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. جب تک اس کو نہیں پھاڑو گے، جب تک یہ تمہارا ڈھال تمہیں ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ و معمون رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے کتنی بڑی بڑی ہدایت ہمیں عطا فرمائی. آپ دیکھیں، آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک فرما دے، برکت والا فرما دے، اور مجھے رمضان تک پہنچا دے، رمضان نصیب فرما دے. یہ کتنی بڑی بات ہے. جو رمضان کی عظمت جانے گا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزوں کی عظمت، رمضان کی فضیلت جانتے تھے. ان سے زیادہ جاننے والا کون؟ تو آپ دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان کی ساعتیں کتنی قیمتی ہیں، رمضان کے دن اور رات کتنی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. قیام رمضان کتنی بڑی چیز ہے، سیام رمضان کتنی بڑی چیز ہے، قیام اللیل کتنی عظمت والی چیز ہے. پھر اخیر کے 10 دن جو ہیں جس میں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 نائٹس جو لیلۃ القدر کی ہیں، یہ کتنی بڑی راتیں ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے مقدس 5 راتیں رمضان المقدس کی اخیر عشرے کی کس قدر
اہمیت رکھتی ہیں، یہ اہل صفا اہل وفا ہی جانتے ہیں، اس کا انتظار وہی کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بلغنا رمضان، اے میرے مولا ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرما دے، اے میرے مولا ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المقدس کے روزے جو ہمیں عطا فرمائے، اس کی غرض و غائد ریزن بھی بتا دیا۔ ارحم الراحمین رب نے، ذوالجلال والاکرام معبود نے ہمیں یہ کلیئر کر دیا کہ دیکھو یہ رمضان کے روزے تمہیں متقی بنا دیتے ہیں، لعلکم تتقون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول ہے اس میں، قرآن پڑھنے والا ہر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، یہ قرآن خود فرماتا ہے، اور روزہ رکھنے والا ہر دشواریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں تم پر، وہی پہلی دفعہ تم پر فرض نہیں کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ہی پہلی دفعہ فرض نہیں ہوئے، بلکہ یہ پہلوں پر بھی تم سے پہلے فرض کیے جا چکے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ روزے تم کو ایسا بنا دیں گے جیسا کہ رب چاہتا ہے، لعلکم تتقون، یہ تمہیں تقوی والا بنا دیں گے، پرہیزگار بنا دیں گے، تم فرشتوں کی طرح کھاؤ گے پیو گے نہیں صرف دن بھر، مگر معصومیت کی صفات تمہارے اندر پیدا کر دی جائیں گی، تمہارے اندر پھر دین پر چلنے کی خواہش بیدار ہو جائے گی، دین پر عمل کرنے کی طلب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے۔ یہ ہے صیام رمضان کی فضیلت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جانتے ہو متقی کے لیے انعام کیا ہے؟ متقی کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ روزہ پرہیزگار بنا دیتا ہے، رمضان کے روزے پرہیزگار بنا دیتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہم اسپیشل راہیں بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص ایک اسپیشل مخرج، ایک راستہ بنا دیتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دشواری کے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور گمان سے زیادہ انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہے ہی ہے پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر کر تقوی شعاری کی زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے فرماتا ہے کیا؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کی کفایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، وہ چیز کتنی بڑی ہے، وہ شخص کتنا بڑا ہے جس کے اندر یہ صفت ہے، اور وہ صفت کتنی بڑی ہے جو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ آدمی توکل والا ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، رزق کی اسے کمی نہیں رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستے بنا دیتا ہے، ایسے راستے جو کہ رکاوٹوں سے دور ہیں، جو گڈھوں سے دور ہیں، جو نشیب و فراز سے اور پرخار نہیں ہیں، بڑے ہی پرسکون راستے ہیں۔ یہ ہے لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سبوں کو صیام رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت قرآن مقدس کی توفیق عطا ہو، اور ہم تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ کچھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبیان لکل شیء
اس میں سب کچھ بیان ہے، سب کچھ ہے اس میں، صرف یہ کہ ہماری طلب، ہماری چاہت ہمیں عطا کرتی ہے۔ اگر ہمیں شوق ہو جائے، ہمیں تڑپ ہو جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جو ہے ہادی ہے۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یہ قرآن کی شان، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمسک بالقرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت اور اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سرکار کی ہدایت ہے کہ رمضان میں کثرت سے تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو۔ یہ افضل الذکر ہے، یہ افضل الذکر ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سرکار خود ہی فرماتے ہیں کہ رمضان میں پڑھو۔ عام دنوں میں پڑھنے کا انعام یہ ہے کہ فلاح ہے، یقینی فلاح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو عین رمضان میں جو کوئی اس کو پڑھنے لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ کثرت کے ساتھ سرکار فرماتے ہیں رمضان میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت کا سوال کرو، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور جہنم سے بچنے، جہنم سے پناہ کی دعا کرو۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عذاب جہنم سے محفوظ و معمون فرمائے، جنت نصیب فرمائے، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، تاکہ ان سب نعمتوں کے حصول کے بعد جو اصل چیز ہے محبت الہی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی طلب تھی کہ ہماری امت رب کو نہ بھولے، رب کی معرفت، رب کی پہچان اس کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے جسم کی اس مقدس زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا فرماتے ہیں، پھر دہراتا ہوں، لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد بھی شوال کے 6 روزے، ایام بیض کے روزے، پیر کے دن سرکار روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، پیر کے دن آپ سیام کیوں رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس دن نعمتیں ملتی ہیں یہ تو نعمت عظمیٰ ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کون جو انسانیت کو ملی؟ ہمیں یہاں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب وہ دن جس دن ہمیں خوشیاں ملیں اس دن ہم روزہ رکھیں۔ شب رات کے روزے ہیں، شب قدر کے روزے ہیں، ایام بیض کے روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کثرت سے روزہ جیسی مقدس عبادت کی توفیق عطا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں ذائقۃ النعیم کے تمام سامعین کو مولا تعالیٰ اپنی رحمت سے خوب نوازے، رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس کی وبائی بیماری تمام اللہ کے بندے دکھ میں مبتلا ہیں، ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکیں، وہ لوگ جو مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو مختلف پرابلم میں ہیں، ہمیں مختلف ممالک میں ہمیں وہاں کی حکومتوں کے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے، لحاظ و پاس کرتے ہوئے، وہاں کے قوانین کے مطابق، گورنمنٹ کے اصول کے مطابق ہم لوگوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ڈسٹینس بنانا بہت ضروری ہے۔ جس چیز سے ہمارے کسی بھی بھائی کو تکلیف ہو اور پھر وہ تکلیف ایسی کہ اس کی جان پر بنائے، تو وہ چیز تو گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بھیانک چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر رمضان میں جبکہ دل ہمارا، جسم ہمارا اور دل ہمارا، روحانیت ہماری سب پاک کر دی جاتی ہے، پاک کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے موقع پر بھی اگر ہمارا دل نرم نہ ہو اللہ کے بندوں کے لیے، اور اللہ کے بندوں کا ہم بھلا نہ چاہیں اور اس کے لیے پلان نہ کریں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے صائمین ہیں، ہم کیسے روزہ دار ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو لوگوں کے دکھ درد شیئر کرنے کی توفیق ہمیں دے، اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، عشر رحمت، نجات و برکت، نجات و مغفرت کی نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ روزہ دار تو کیا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک فاذا صام احدکم فلا یرفث ولا یفسق۔ یہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے منہ کی بو، دن بھر نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، لاجلی میرے لیے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، تو پھر اللہ کو یہ کتنا پسند ہو جاتا ہے، کتنا یہ پسندیدہ عمل ہو جاتا ہے۔ پھر جب مہک منہ کی اللہ کے نزدیک اطیب من ریح المسک کا مقام پا جاتی ہے، تو پھر اس کے دوسرے فرائض اعمال، محبوب اعمال، نمازیں، اللہ اکبر افضل العبادت نماز، اور رمضان میں کتنا مقام اللہ کے نزدیک رہتا ہے، ان نمازوں کا سجدہ، ان نمازوں کے اندر کی تلاوت، تکبیر، تشہد، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام حاصل کر لیتی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان کی رحمتوں سے مستفیض مستنیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من کر دیا؟